علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دفعہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کا نزول ہوا۔ فرمایا، اے داؤد، تم جنت کے کب تک طلبگار رہو گے؟ مجھ سے میرے مشتاقوں میں شمار کیے جانے کی دعا کیوں کرتے ہو؟ آپ نے عرض کی، اے رب العالمین، تیرے مشتاق کون ہیں؟ جواب ملا، وہ ہیں جن کے دلوں کو ہر کدورت اور نفرت سے پاک کر دیا ہے۔ وہ اپنے دل کے گوشوں سے مجھے دیکھتے ہیں، میری رحمت کے امیدوار رہتے ہیں۔ میں نے ان کے دلوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر آسمانوں پر رکھا ہوا ہے۔ میں اپنے منتخب فرشتوں کو بلاتا ہوں، جب وہ جمع ہوتے ہیں تو وہ مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ میں انہیں کہتا ہوں، میں نے تمہیں سجدہ کے لیے نہیں بلایا، بلکہ بلانے کا مقصد یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے اپنے عاشقوں کا دل رکھوں اور ان پر فخر کروں۔ یہ میرے عشاق ہیں، یہ میرے عاشق ہیں، ان کے دل زمین کے سورج کی طرح روشن ہوں گے۔ رب کائنات نے فرمایا، اے داؤد، میں نے اپنے عشاق کے دل اپنی رضا سے پیدا کیے ہیں۔ ان کے لیے نعمت میرے رخ کے نور سے پیدا ہوئی ہے۔ میں نے انہیں اپنا ہمراز بنایا ہے۔ یہ دنیا میں میری نظر رحمت کا مرقع ہے۔ ان کے دلوں میں ایک راستہ بنایا ہے جس سے وہ میرا دیدار کرتے ہیں، اور ان کا شوق ہر روز بڑھتا رہتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا ہے، رب العالمین، مجھے اپنے عشاق دکھائیے، وہ عاشق دکھائیے۔ رب کائنات نے فرمایا، اے داؤد، لبنان کے فلاں پہاڑ پر جاؤ، اس میں جو 14 آدمی ایسے ہیں جن میں جوان، بوڑھے اور ادھیڑ عمر ہیں، جب تم ان کے پاس جاؤ تو میری طرف سے سلام کہو کہ تمہارا پروردگار تمہیں سلام کہتا ہے، اور تمہیں کہتا ہے کہ تم کسی حاجت کا سوال کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ تم میرے محبوب ہو، میرے خاص ہو، میرے ولی ہو۔ میں تمہاری خوشی پر خوش ہوتا ہوں، تمہاری محبت تیزی سے کرتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان کی طرف آئے، انہیں ایک چشمے کے پاس پایا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت میں غور و فکر کر رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھا تو اٹھے تاکہ ادھر ادھر چلے جائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے رب تعالیٰ کا پیغام تمہیں پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ وہ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے کان لگا لیے اور زمین پر نظریں جما دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، تمہاری طرف آیا ہوں۔ تمہارا رب تمہیں سلام کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے کوئی حاجت کیوں نہیں مانگتے، تم مجھے کیوں نہیں پکارتے؟ میں تمہاری آواز اور تمہارا کلام سنتا ہوں۔ تم میرے محب، میرے بندے اور میرے دوست ہو۔ میں تمہاری خوشی سے خوش ہوتا ہوں، تمہاری محبت میں تیزی دکھاتا ہوں۔ تمہاری طرف ہر گھڑی میں اس طرح نظر کرتا ہوں جیسے شفیق اور نرم دل ماں اپنے بچے کو دیکھتی ہے۔ بتاتے ہیں کہ ان کے چہروں پر آنسو امڈ آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان کے چہروں پر آنسو امڈ آئے۔ ان میں سے ایک بوڑھے نے کہا، اے اللہ، تو پاک ہے، تو پاک ہے، ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، ہمیں معاف کر دے جن میں ہم نے پہلی زندگی میں تیرا ذکر نہیں کیا۔ دوسرے نے کہا، اے اللہ، تو پاک ہے، ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، ہم پر ہمارے اور اپنے مابین بخشش کی نظر کر۔ ایک اور عاشق نے کہا، اے اللہ، تو پاک ہے، تو پاک ہے، ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، کیا ہم مانگنے کی جرت کر سکتے ہیں جبکہ تو جانتا ہے کہ ہمیں اپنے معاملات میں کوئی حاجت نہیں؟ ہمیں ہمیشہ اپنی طرف جانے والی راہ پر چلائے رکھ اور ہم پر کامل احسان فرما۔ ایک اور عاشق نے کہا، نطفہ سے تو نے ہمیں پیدا کیا، اپنی عظمت میں غور کرنے کا احسان فرما۔ اب جو تیری عظمت میں مشغول ہوں، تیرے جلال میں ہی غور کر رہا ہوں، دعا کرنے کی جرت کیسے کر سکتا ہوں؟
ہمارا مطلوب تیرے نور کا قرب حاصل کرنا ہے۔ ایک اور عاشق نے کہا تیری عظمت، تیری شان، تیرے دوست سے قرب اور اہل محبت پر تیرا زیادہ احسان کی وجہ ہماری زبانیں گنگ ہو چکی ہیں۔ ایک اور عاشق نے کہا تو نے ہی ہمارے دلوں کو اپنی طرف رہنمائی بخشی، تو نے ہمیں اپنی یاد میں مشغول فرما کر ساری دنیا سے بے نیاز کر دیا۔ ہم تیرا مکمل طور پر شکر ادا نہیں کر سکتے، ہماری اس خطا سے درگزر فرما۔ ایک اور نے کہا اے اللہ تو جانتا ہے کہ ہماری خواہش تیرے دیدار کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک اور نے کہا مالک غلام مانگنے کو فرماتا ہے، اے اللہ مالک غلام سے مانگنے کو فرماتا ہے، لیکن غلام اپنے مانگنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ ہمیں نور عنایت فرما کہ ہم زمین کے اندھیروں سے نکل کر تیری بارگاہ میں آئیں۔ ایک نے کہا ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ ہماری یہ عبادت قبول فرما لے اور ہمیں ہمیشہ اسی پر قائم رکھ۔ ایک اور عاشق نے کہا تو نے ہمیں جو فضیلت اور انعامات عطا فرمائے ہیں انہیں مکمل فرما دے۔ دوسرے نے کہا دنیا میں ہمیں کسی شے کی حاجت نہیں ہے، ہمیں اپنے دیدار کی سعادت سے مشرف فرما۔ ایک اور عاشق نے کہا میری آنکھیں دنیا اور اس کی زبائش سے بند کر دے اور میرے دل کو آخرت کے خیالات سے پاک کر دے۔ ایک اور عاشق نے کہا میں نے تیری عظمت اور پاکی کو جان لیا اور دوستوں سے تجھے محبت ہے، اس کو جان لیا۔ ہم پر یہ احسان مزید فرما کہ ہم کو ایسا کر دے کہ ہم تیرے سوا کسی اور چیز کا دل میں خیال تک نہ لائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وہی نازل فرمائی کہ اے داؤد ان سے کہہ دو میں نے تمہاری باتیں سن کر انہیں قبول کر لیا ہے، تم ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاؤ اور خود کو دیدار کے لیے تیار کر لو۔ تمہارے اور اپنے مابین حائل پردوں کو اٹھانے والا ہوں تاکہ تم میرے نور اور جلال کو دیکھو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی اے رب العالمین انہیں یہ مقام کیسے ملا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حسن زن دنیا اور اس کی چیزوں کو ترک کرنے، میری بارگاہ میں مناجات اور خلوت میں حاضر ہونے کے باعث انہیں یہ مقام ملا ہے، اور اس مقام کو وہی پاتا ہے جو دنیا اور مافیا سے کنارہ کشی کر لے، اس سے بالکل واسطہ نہ رکھے، دل کو میری یاد سے معمور کر لے، تمام مخلوق کو چھوڑ کر مجھے پسند کر لے، تب میں اس پر اپنی رحمت نازل کرتا ہوں، اسے دنیاوی معاملات سے آزاد کر دیتا ہوں، اس کے اور اپنے مابین پردے اٹھا دیتا ہوں۔ وہ مجھے ایسے دیکھتا ہے جیسے کوئی انسان اپنے سامنے کسی چیز کو دیکھتا ہے، ہر لمحہ اسے اپنی عزت و کرامت کا منظر دکھاتا ہوں، اسے نور معرفت سے بہرمند کرتا ہوں۔ جب وہ بیمار ہوتا ہے تو میں مہربان ماں کی طرح اس کی تیمارداری کرتا ہوں، اگر وہ پیاسا ہوتا ہے تو میں اسے سراب کرتا ہوں اور اسے اپنے ذکر سے غذا مہیا کرتا ہوں۔ اے داؤد جب میں اس سے یہ برتاؤ کرتا ہوں تو وہ دنیا اور اس کے لوازمات سے نابینا ہو جاتا ہے، اسے دنیا سے کوئی محبت نہیں رہتی، وہ میرے علاوہ کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، وہ جلدی مرنے کو پسند کرتا ہے مگر اس کی موت ناپسند کرتا ہوں، کیونکہ ساری مخلوق میں وہی تو میری نظر رحمت کا حقدار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ میرے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتا اور میں اس کے سوا کسی اور کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اے داؤد اگر تو اسے اس حالت میں دیکھے کہ اس کے جسم میں نقص ہو، دبلا ہو، اس کے اعضاء شکستہ ہو چکے ہوں اور اس کا دل کا نظام جو ہے لا تعلق ہو چکا ہو، تو جب میں ملائکہ میں اس پر فخر کرتا ہوں اور اہل آسمان میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں تو وہ یہ سن کر اپنے خوف اور عبادت میں مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ اے داؤد مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلال کی، میں اس کو جنت الفردوس میں مقام عطا کروں گا اور اس کے قلب کو اپنے دیدار سے مالا مال کر دوں گا حتیٰ کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے جا محبت فرماتا ہے، بے حد محبت فرماتا ہے، بس انسان اللہ تعالیٰ کی محبت میں گرفتار ہو تو صحیح۔
انسان میں اللہ تعالیٰ کی محبت آئے تو صحیح، انسان اللہ تعالیٰ کی محبت پائے تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ ہم سب